اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ عزیزان محترم، حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے ایام حزن ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے، اور ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کے ساتھ اس مسئلے کو ذکر کیا کہ ان 10 دنوں میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے عرفان کو آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ یعنی ہماری یہ کوشش ہوگی کہ عرفان اعضاء کو دیکھا جائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اگر انسان دینی روایات میں، دینی متون میں اس چیز کی طرف تتبع کرے، توجہ کرے، تو ہم اس مطلب کو آپ کی خدمت میں زیارت کے باب میں بیان کر چکے ہیں۔ اگر آپ اپنی ہماری اس چینل کی پلے لسٹ میں مشاہدہ کریں تو وہاں اس مطلب کو بیان ہو چکا ہے کہ حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے زائرین کے لیے، جو دور و دراز سے، دور و اکناف سے حضرت سید الشہداء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی تربت اقدس کی جو ہے وہ زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور حضرت کے اس شہر کربلا میں خود کو پہنچاتے ہیں تاکہ حضرت کی زیارت کریں۔ اور یہ ایک افتخار ہے حضرت سید الشہداء کے اس شہر کربلا میں جا کر حضرت سید الشہداء کی زیارت کرنا، چونکہ اس افتخار کے مشتاق صرف میں اور آپ نہیں ہیں، بلکہ انبیاء اور ملائکہ بھی اس زیارت کے مشتاق ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں، ہمارے منابع روائی میں عبداللہ بن سنان حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ جس میں ذیل روایت میں یہ مطلب بیان ہوتا ہے، وَلَيْسَ مِن مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٍ إِلَّا وَهُوَ يَسْأَلُ اللَّهَ أَن يَزُورَهُ فَفَوْجٌ يَحْبِطُ وَفَوْجٌ يَسْعَدُ، کہ کوئی بھی ملک مقرب ایسا نہیں ہے اور کوئی بھی نبی مرسل ایسا نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ خداوند متعال سے سوال کرتا ہے کہ اسے حضرت سید الشہداء کی زیارت کی سعادت نصیب کرے۔ لہٰذا ایک فوج حضرت سید الشہداء کی زیارت کے لیے نازل ہوتی ہے، اور ایک فوج حضرت سید الشہداء کی زیارت کر کے واپس معراج کرتی ہے اور واپس عروج کی طرف جاتی ہے۔ لہٰذا یہ کوئی صعود و عروج مادی نہیں ہے، بلکہ ملکوتی ہے۔ یعنی ہم جب ایسے الفاظ کو اور ایسے کلمات کو سنتے ہیں تو ہمارے تصوروں میں ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آسمان سے کوئی جہاز لینڈ کر رہا ہے اور پھر دوبارہ جو ہے وہ پرواز کر رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ملکوتی سفر ہے کہ جس کے ادراک کے لیے انسان کو ملکوتی ہونا چاہیے، اور جب انسان کی ملکوتی آنکھ کھل جاتی ہے تو وہ باقاعدہ ان انبیاء کو اور ان ملائکہ مرسلین کو آتے اور جاتے مشاہدہ کرتا ہے۔ لہٰذا ایک ایسی سرزمین پہ جہاں حضرت سید الشہداء کی خاک ہے، جہاں حضرت سید الشہداء کی تربت ہے، جہاں حضرت سید الشہداء کا وہ مقام اقدس اور وہ حرم مطہر معلیٰ قائم ہے، وہاں جب انسان زائر جاتا ہے تو اس کے لیے آداب میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ پہلی زیارت اسی یولیدہ حالت میں، اسی خستہ حالت میں، اسی جو گرد و غبار آلود لباس ہے، اس لباس میں جا کر حضرت سید الشہداء کی وہ زیارت کرے۔ البتہ ہمارے منابع روائی میں بہت سی ایسی روایات پائی جاتی ہیں جو اس مطلب کو آداب زیارت میں بیان کرتی ہیں کہ انسان جائے اور شط فرات سے باقاعدہ غسل زیارت کرے اور پھر بعد میں آ کر حضرت سید الشہداء کی وہ زیارت کرے۔ لیکن یہ دونوں روایات قابل جمع ہیں، یعنی انسان جب پہلے ابتدا میں اپنے شہر سے، اپنے وطن سے حضرت سید الشہداء کے گنبد اقدس پر اس کی نگاہ پڑتی ہے تو فوراً تڑپتا ہوا، بھاگتا ہوا جا کر حضرت سید الشہداء کی زری کو اپنی آغوش میں لے لے۔ یہ جو وہ زیارت کر رہا ہے، یہ اسی حالت میں، اسی گرد و غبار آلود لباس میں،
اسی پسینے والے لباس میں اور اسی کیفیت میں جا کر حضرت سید الشہداء کی زیارت کرے، چونکہ اس کی ایسی زیارت کو جو ہے وہ مقبول قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ ان کے پیچھے عرفان کیا ہے، ان کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ بنیادی فلسفہ اور بنیادی حکمت ہم آپ کی خدمت میں اب تک عرفاء کی جانب سے نقل کر چکے ہیں کہ ما ہرچ داریم از سید الشہداء است، ہمارے دامن میں جو کچھ بھی موجود ہے وہ حضرت سید الشہداء کا مرہون منت ہے۔ ہم حضرت سید الشہداء کے بغیر مسلمان ہی نہیں ہیں، ہم حضرت سید الشہداء کے بغیر عارف ہی نہیں ہیں، دیندار ہی نہیں ہیں، موحد ہی نہیں ہیں۔ ہمیں توحید کا تعارف سید الشہداء نے کرایا، ہمیں نماز کا، عبادت کا، ذکر کا، اذکار کا، فکر کا، ہر چیز کا عرفان حضرت سید الشہداء نے دیا ہے۔ اور اگر حضرت سید الشہداء کو اس عالم ہستی سے اور اسلامی تعلیمات سے ایک سائیڈ پہ کر دیا جائے تو اسلام کے دامن میں کچھ ہی نہیں بچتا ہے۔ لہٰذا اسی وجہ سے تو وہ شاعر نے کہا ہے کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ حضرت سید الشہداء کی وہ جو قربانی اور وہ جو فداکاری ہے اس کربلا کے میدان میں، اگر وہ فداکاری اور وہ قربانی اور وہ عظیم واقعہ کربلا کے میدان میں نہ ہوتا تو آج اسلام کا فقط نام باقی ہوتا۔ یہ جو ہم تمام باتیں کر رہے ہیں عرفان اسلامی کے عنوان سے، یا جو سیر و سلوک کے عنوان سے، یا انسان کو ملکوت اعلیٰ تک پہنچانے کے لیے، یا جتنے بھی عرفاء کے ہم حالات زندگی اب تک آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں، یہ سب کے سب اگر مقامات تک پہنچے ہیں تو حضرت سید الشہداء کے مرہون منت ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ ایک ایسا عظیم واقعہ ہے کربلا کا، ایسا عظیم واقعہ ہے کہ جس واقعے میں حضرت سید الشہداء نے اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے اہل بیت کے ساتھ، اپنے انصار کے ساتھ پیش ہونا ہے۔ ایسے عظیم واقعے میں اگر پنجتن آل ابا حضرت سید الشہداء کے ساتھ موجود نہ ہوں تو یہ واقعہ اس طرح سے کمال تک نہیں پہنچتا۔ یعنی پنجتن آل ابا کا حضرت سید الشہداء کے ساتھ اس واقعے میں ہونا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا تمام پنجتن آل ابا نے اپنے نمائندے کو کربلا میں حضرت سید الشہداء کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ حضرت سید الشہداء کے ساتھ ان کی قربانی کو اور ان کے وجود کو حضرت سید الشہداء تک منتقل کرے اور ان تک یہ پیغام پہنچائے کہ یا ابا عبداللہ، آج کے اس واقعے میں آپ تنہا نہیں ہیں، بلکہ ہم کسی کی نمائندگی میں اور کسی کی جانشینی میں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ لہٰذا پنجتن آل ابا اس کربلا میں شہید ہوئے اور اس کربلا میں موجود ہیں، منتہا ان کی شہادت کا انداز مختلف ہے۔ مثلاً آپ خود مشاہدہ کر لیں کہ یہی مطلب جو میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں یہ مرحوم علامہ امینی صاحب کتاب الغدیر کی طرف سے نقل ہوا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ پنجتن آل ابا کا کربلا میں موجود ہونا ضروری تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے نمائندے کو کربلا میں بھیجا۔ اب یہاں پر فرمایا جاتا ہے کہ کربلا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ کون تھا، تو خود عبارات موجود ہیں کہ اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسول اللہ، حضرت علی اکبر موجود تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمائندگی کر رہے تھے اس کربلا کے واقعے میں، اور انہوں نے اپنی جان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سبت یعنی حضرت سید الشہداء پر قربان کیا اور پھر اسلام کی حیات میں اپنے خون کو سے اسلام کی حیات کو آبیاری بخشی ہے۔ لہٰذا اگر آپ دوسرا دیکھیں تو حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کربلا میں موجود نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنے نمائندے حضرت قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس علیہ آلاف و تحیت و ثنا کو وہاں پر بھیجا، اور حضرت قمر بنی ہاشم نے بھی حضرت امام حسین علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی قربانی سے پہلے اپنی قربانی وہاں پر پیش کی تاکہ حضرت سید الشہداء کو حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حضور کا احساس دلایا جائے۔ اور پھر آپ دیکھیں حضرت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کربلا کے میدان میں موجود نہیں تھی، لیکن
انہوں نے بھی اپنا نمائندہ حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کے انداز میں کربلا میں بھیجا، تاکہ لمحہ لمحہ لحظہ لحظہ اپنے بھائی کو ڈھارس دے کر حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حضور کا احساس دلایا جائے۔ اور اسی طرح سے حضرت امام حسن مجتبیٰ جو کربلا کے میدان میں موجود نہیں تھے، انہوں نے اپنے فرزند قاسم ابن حسن کو وہاں پر بھیجا جو ان کی نمائندگی کریں اور حضرت سید الشہداء کو امام حسن مجتبیٰ کے حضور کا احساس دلائیں۔ لہٰذا کربلا کے واقعے میں پنجتن آل ابا کی نمائندے یا خود پنجتن آل ابا کا وہ خامس آل ابا خود بنفس نفیس موجود تھا۔ لہٰذا کربلا کے واقعے میں پنجتن آل ابا نے اپنی قربانی کو پیش کیا ہے۔ لہٰذا ایسے میں کربلا کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے تاریخ اسلام میں، اور کربلا میں پیش کی جانے والی قربانی بھی کوئی تاریخ اسلام میں معمولی قربانی نہیں ہے۔ اسی قربانی نے تو اسلام کو زندہ کر رکھا ہے، اسی قربانی نے تو اسلام کو ہم تک منتقل کیا ہے۔ لہٰذا آیت اللہ سید عبدالہادی سبزواری ایک بہت عظیم مرجع تقلید گزرے ہیں، اور میں ان کا ذکر پہلے بھی آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں۔ یہ آیت اللہ علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی فہرست میں ان کا نام بھی موجود ہے، اور ان کے حالات زندگی ابھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان نہیں کیے۔ ان کی یہ روٹین ہوا کرتی تھی کہ جب یہ نماز قائم کیا کرتے تھے اور نماز پڑھایا کرتے تھے تو اذان و اقامت کے بعد اور تکبیرۃ الاحرام سے پہلے یہ حضرت سید الشہداء کو سلام کیا کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ یہ حضرت سید الشہداء کو جب سلام کرتے تھے اور اس کے بعد تکبیرۃ الاحرام کہتے تھے تو لوگ اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ایک مرجع تقلید ہیں، آپ کا عمل، آپ کی گفتار، آپ کا کلام لوگوں کے لیے آئیڈیل واقعہ ہوتا ہے، کیا آپ نے کوئی روایت دیکھی ہے کہ تکبیرۃ الاحرام سے پہلے اور اذان و اقامت کے بعد حضرت سید الشہداء کو اس طرح سے سلام کیا جائے؟ اگر آپ اس کو اپنا جو روٹین قرار دیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید اس سلسلے میں کوئی روایت موجود ہے، اور پھر یہ ایک باقاعدہ ایک سنت کے عنوان سے جو ہے نا وہ یہ معاشرے میں رائج ہو جائے گی۔ تو آیت اللہ عبدالہادی سبزواری کہتے تھے کہ مجھے اس سلسلے میں کوئی روایت نہیں ملی ہے، لیکن میں یہ جو نماز پڑھ رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس نماز میں حضرت سید الشہداء کا مدیون ہوں۔ اگر حضرت سید الشہداء کی قربانی نہ ہوتی تو آج یہ جو میں تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں یہ میں ہاتھ نہ اٹھاتا۔ آج یہ جو اذان و اقامت آپ مشاہدہ کر رہے ہیں، آج یہ جو آپ نماز کی طولانی صفیں دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کس قدر خداوند متعال کی عبادت کے لیے خضوع و خشوع کے ساتھ اس کے محضر میں پیش ہوتے ہیں، اگر سید الشہداء نہ ہوتے تو آج یہ نمازیں اس انداز میں قائم نہ ہوتی۔ میں اپنے دین میں حضرت سید الشہداء کا محتاج ہوں اور حضرت سید الشہداء کا مدیون ہوں، لہٰذا میں اپنے اوپر یہ لازم سمجھتا ہوں کہ وہ نماز کہ جس نماز کی تحفظ کے لیے حضرت سید الشہداء نے اپنی قربانی دی اور اپنے سر کو سجدے کی حالت میں خداوند متعال کے حضور نثار کیا، میں یہ پسند کرتا ہوں اور یہ دوست رکھتا ہوں کہ جب بھی میں تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو اس ہاتھ کو اٹھانے سے پہلے حضرت سید الشہداء کو درود و سلام بھیجوں کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ اگر آپ کی وہ قربانی نہ ہوتی اور اگر آپ کا وہ سجدہ نہ ہوتا تو آج یہ اسلام جو اس انداز میں ہم تک پہنچا ہے، یہ اسلام ہمارے پاس نہ ہوتا، فقط اس کا رسم اور اسم ہی باقی ہوتے اور اسلام نہ ہوتا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ حضرت سید الشہداء نے اس کربلا کے واقعے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم عرفان عزا کو دیکھنا چاہتے ہیں، حضرت سید الشہداء کی اس عزاداری کا عرفان حاصل کرنا چاہتے ہیں، حضرت سید الشہداء کی حقیقی عزاداری کو درک کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انہی مجالس عزا میں خلوص کے ساتھ حاضر ہوں، انہی مجالس عزا میں حضرت سید الشہداء سے ایک خاص رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں، اور اگر ہم اس رابطے کو قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو جان لیں آپ نے حضرت سید الشہداء کی عزا کا عرفان حاصل کر لیا۔ حضرت سید الشہداء کی عزا کے عرفان حاصل کرنے کے نتیجے میں آپ نے دین کا عرفان حاصل کر لیا، خدا کی معرفت حاصل کر لی، آپ نے توحید کی معرفت حاصل کر لی، اور حضرت سید الشہداء سے
اتصال حاصل کرنے کے نتیجے میں آپ نے خداوند متعال سے اپنا ایک مضبوط رابطہ قائم کر لیا ہے، اور اس رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو ہمیشہ حضرت سید الشہداء کے ذکر کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ مجالس عزا بہترین ذریعہ ہے حضرت سید الشہداء سے رابطہ قائم کرنے کے لیے، اور بہترین ذریعہ ہے خداوند متعال سے لقاء کے لیے۔ لہٰذا حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ سے اس متن پہ روایات میں متعدد آپ کی خدمت میں نقل کر چکا ہوں کہ جن کا معنی یہی ہے کہ نحن سفن النجات و سفینۃ الحسین اسرعھا، یہ ہم سب نجات کی کشتیاں ہیں، ہم سب لوگوں کو نجات کا راستہ دکھاتے ہیں اور لوگوں کو سعادت ابدیہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی حسین ابن علی کی کشتی پر سوار ہوگا تو وہ جلدی لقاء اللہ تک پہنچ جائے گا، وہ جلدی مقام فنا تک پہنچ جائے گا، وہ جلدی مدارج عالیہ طے کرے گا۔ لہٰذا مرحوم علی قاضی طباطبائی جنہیں وہ مقام فنا نصیب ہوا حضرت مولا ابو الفضل العباس علیہ آلاف التحیت و ثنا کے حرم میں، کیوں؟ چونکہ یہ باب حضرت سید الشہداء ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے، حضرت سید الشہداء تک پہنچنے کے لیے حضرت ابو الفضل العباس کے دروازے سے ہو کر آقا قاضی جو ہے نا وہ ان مدارج تک پہنچے ہیں۔ لہٰذا عرفان عزا اور آداب عزا کے باب میں اگر آپ اس چیز کو توجہ سے مشاہدہ کریں تو عزا میں خود حضرت سید الشہداء کے لیے خود کو وقف کر دینا یہ نہایت ضروری ہے ایک عزادار کے لیے، یعنی انسان کو جو بھی کام آتا ہے وہ اس کام سے ان مجالس عزا میں حضرت سید الشہداء کی خدمت کرے۔ کسی کو کھانا پکانا آتا ہے وہ کھانا پکائے، کسی کو چائے بنانی آتی ہے وہ چائے بنائے، کسی کو جو ہے وہ بینر لگانے آتے ہیں تو وہ بینر لگائے، کسی کو مائکروفون اور وہ جو آواز کا جو ہے ساؤنڈ سسٹم ہے وہ درست کرنا آتا ہے تو وہ اس میں اپنا کردار ادا کرے، کسی کو دریاں بچھانی آتی ہیں تو وہ دریاں بچھائے، کسی کو برتن دھونے آتے ہیں تو وہ برتن دھوئے، کسی کو سبیل لگانی آتی ہے تو وہ سبیل لگائے، کسی کو علم اٹھانا آتا ہے تو وہ حضرت ابو الفضل العباس علیہ آلاف التحیت و ثنا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے علم اٹھائے۔ عزیزان یہی راستہ ہے حضرت سید الشہداء تک پہنچنے کے لیے، یہی راستہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نورانیہ حاصل کرنے کے لیے، یہی باب اللہ ہے جسے باب حسین کہا جاتا ہے۔ لہٰذا حضرت سید الشہداء نے جو اپنا سب کچھ خداوند متعال کی راہ میں قربان کر دیا، یعنی اپنے بچے قربان کر دیے، اپنی مخدرات عصمت و طہارت کی چادریں قربان کر دیں، اپنے بچے قربان کر دیے کہ جو واقعہ کربلا کے بعد گھوڑوں کی سموں کے نیچے اور اونٹوں کی ان سموں کے نیچے آ کر شہید ہو گئے، یہ حضرت سید الشہداء نے اسلام کی راہ میں قربان کیا، اپنے اصحاب باوفا کی قربانی دی۔ ایسے اصحاب باوفا کہ جو حضرت سید الشہداء کا ایسا عرفان رکھتے تھے کہ لحظے کے لیے حضرت سید الشہداء کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو جب حضرت سید الشہداء کے دامن میں جو کچھ بھی تھا وہ انہوں نے خدا کی راہ میں اور خدا کے دین پہ قربان کر دیا، تو ایسے میں خداوند متعال نے بھی حضرت سید الشہداء کو جزا کے طور پر کچھ چیزیں عنایت کی ہیں۔ لہٰذا میں آپ کی خدمت میں روایت نقل کرتا ہوں جسے حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف التحیت و ثنا سے نقل کیا گیا ہے، اور راوی ہے محمد بن مسلم۔ یہ راوی کہتا ہے کہ یہ دونوں امامین بزرگواران یہ نقل کرتے تھے کہ ان اللہ تعالی عوض الحسین من قتلہ، کہ خداوند متعال نے حسین کی شہادت کے بدلے میں حسین ابن علی کو کچھ عطا کیا ہے، اور وہ عطا کیا کیا ہے؟ پہلا مرحلہ جو خداوند متعال نے حسین ابن علی کو عطا کیا ہے ان جعل الامامت فی ذریت، یعنی خداوند متعال نے امامت کو حضرت سید الشہداء کی نسل سے اور حضرت سید الشہداء کی ذریت میں قرار دیا ہے۔ لہٰذا حضرت امام حسن مجتبیٰ کے بعد اور حضرت امام حسین شہید کربلا کے بعد جتنے بھی امام آئے ہیں وہ حضرت سید الشہداء کی ذریت سے اور حضرت سید الشہداء کی نسل سے ہیں۔ یہ ایک خداوند متعال کی عنایت ہے حضرت سید الشہداء پر، اور دوسری عنایت خداوند متعال کی والشفاء فی تربتہ، یعنی خداوند متعال نے حضرت سید الشہداء کی اس خاک میں جس خاک میں حضرت سید الشہداء، ان کے اصحاب، ان کے آوان کا پاکیزہ لہو بہایا ہے، اس خاک کے اندر حضرت حق متعال نے شفا کو قرار دیا ہے۔ لہٰذا وہ افراد جو
مریض ہیں، جو بیمار ہیں، جو مختلف مشکلات کا شکار ہیں، وہ مرحوم آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت کا وظیفہ ہم آپ کی خدمت میں نقل کر چکے ہیں۔ مقدار معمولی سی اس تربت حضرت سید الشہداء کو آب زمزم میں مخلوط کیا جائے اور اسے اس مریض کے حلق میں اتارا جائے، 100% اس مریض کو شفا ہوگی، بشرطے کہ وہ اتارنے والا اور وہ مریض جو اپنے حلق میں اس خاک کو اتار رہا ہے اس کا اعتقاد ہو حضرت سید الشہداء پر، اس کا اعتقاد ہو اس تربت کے معجزے پر اور اس کے اکسیر اعظم ہونے کے اوپر۔ لہٰذا خود فقہی اعتبار سے آپ دیکھیں تو خود مٹی کھانا حرام ہے، ولا اس کی مقدار قلیل ہی کیوں نہ ہو، لیکن حضرت سید الشہداء کی تربت استثناء ہے، اسے شفا کی وجہ سے کھا سکتے ہیں۔ لہٰذا وَالشِّفَاءَ فِي تُرْبَتِهِ، یہ جو شفا کو خداوند متعال نے قرار دیا ہے حضرت سید الشہداء کی شہادت کے عوض میں، یہ خاک بہت بابرکت خاک ہے۔ لہٰذا خود ارض کربلا حضرت سید الشہداء کے وجود بابرکت کے اوپر افتخار کرتے ہوئے باقی تمام سرزمینوں کے اوپر اپنے افتخار اور فخر و مباحات کا اظہار کرتی ہے اور کہتی ہے انا ارض اللہ، میں اللہ کی ایک ایسی ارض ہوں، ایک ایسی زمین ہوں، المقدسہ، تو جو مقدس ہے، جو طیبہ ہے، جو مبارک ہے، یعنی انا ارض اللہ المقدسۃ الطیبۃ المبارکۃ التی تضمنت سید الشہداء و سید شباب اہل الجنہ، یہ میں ایسی طیب، مقدس اور مبارک مٹی ہوں کہ جس مٹی کے آغوش میں حضرت سید الشہداء ہے۔ کون حضرت سید الشہداء؟ وہ حضرت سید الشہداء جو سید شباب اہل الجنہ کا مصداق ہے۔ لہٰذا اس تربت کے اندر شفا کیوں نہ ہو، جس تربت کے وجود میں حضرت سید الشہداء اور ان کے اصحاب اور ان کے خاندان کے افراد کا لہو اس کے اندر جو ہے وہ بہایا گیا۔ لہٰذا یہ ارض اور یہ مٹی اس قدر بابرکت ہے کہ اگر کسی مریض کے حلق میں اتار دی جائے تو وہ مریض جو ہے نا وہ اس کو شفا مل جائے گی، اور وہ بچے جو تازہ متولد ہوتے ہیں انہیں جو آپ گٹی دیتے ہیں تو اس تربت حضرت سید الشہداء کی دیں۔ یہ باقاعدہ روایات کے مطالب ہیں، یہی ہے عرفان عزا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ حضرت سید الشہداء تک پہنچنا چاہتے ہیں، اگر آپ مدارج عالیہ طے کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ مقامات عالیہ طے کرنا چاہتے ہیں تو حضرت سید الشہداء کے باب سے داخل ہوں۔ حضرت سید الشہداء کے باب سے داخل ہونے کے نتیجے میں ہی آپ مدارج عالیہ طے کریں گے۔ اور مرحوم آیت اللہ میلانی تو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تربت حضرت سید الشہداء جس میں شفا ہے، یہی تربت حضرت سید الشہداء جسے انسان اپنی پیشانی پر رکھتا ہے اور اس پر سجدہ کرتا ہے اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ کا ذکر کہتا ہے، یہی نماز ہے کہ انسان اس سید الشہداء کی تربت کے اوپر سجدہ ریز ہو اور خداوند متعال کو سجدہ کر کے کہے کہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ یہ جو اس سجدے گاہ حضرت سید الشہداء کی تربت کے اوپر اپنی پیشانی کو رکھ کے سبحان ربی الاعلی کہہ رہا ہے، گویا کہ اس نے 7 آسمانوں کو یوں جو ہے نا وہ چیر کر خداوند متعال کی اس توحید کے اس محضر میں خود کو پہنچا دیا ہے، اور خداوند متعال کے محضر میں پہنچ کر کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ لہٰذا آیت اللہ میلانی کہا کرتے تھے کہ حقیقت نماز ہی تربت حضرت سید الشہداء ہے، یہ مجاز گوئی نہیں ہے، یہ حقائق ہیں، یہ عرفان عزا ہے کہ جسے آپ ایسے خالص علماء سے ہی لے سکتے ہیں کہ جنہوں نے حضرت سید الشہداء کو درک کیا۔ یا اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ اسی حدیث میں بیان کیا گیا ہے تیسرے عامل کے عنوان سے وَإِجَابَةُ الدُّعَاء عِنْدَ قَبْرِ، یعنی حضرت سید الشہداء کی قبر کے قریب جا کر انسان دعا کرے تو اس کی دعا مستجاب ہے، یعنی انسان قبۃ الحسین کے نیچے داخل ہو جاتا ہے، قبر حضرت سید الشہداء کو اپنے ہاتھ میں تھام لیتا ہے اور اپنی تمام مشکلات کا ذکر کرتا ہے کہ یا ابا عبداللہ، میں ایک ملکوتی طائر ہوں، میں ایک ملکوتی پرندہ ہوں، میں یہ چاہتا ہوں خداوند متعال کی طرف پرواز کروں، سیر و سلوک کروں، مدارج عالیہ طے کروں، لیکن اے میرے
مولا اے میرے آقا اے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، یہ بیماریوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، یہ اولاد کی مشکلات ہے، یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مشکلات میرے آغوش میں آ چکی ہیں، یہ مجھے اجازت ہی نہیں دیتی ہیں کہ میں مدارج عالیہ طے کروں۔ لہٰذا یا ابا عبداللہ، ان مشکلات سے میرے دامن کو آزاد کیجئے تاکہ میں خالص ہو جاؤں اور خالص ہو کر آپ کے حضور آؤں۔ یہ جب مؤمن بندہ حضرت سید الشہداء کے قبے کے نیچے آ کر اور گنبد کے نیچے آ کر دعا کرتا ہے، اس کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ آیت اللہ ششتری کہا کرتے تھے کہ وہ افراد جو حضرت سید الشہداء کے گنبد اور قبے تک نہیں پہنچ سکتے، وہ اپنے شہر میں جہاں جہاں کہیں بھی مجالس عزا منعقد ہو رہی ہیں وہاں جائیں، وہیں پر قبہ حسین دائر ہے۔ جو دعا بھی کریں گے ان مجالس عزا میں آپ کی دعا مقبول ہوگی اور خداوند متعال آپ کو مدارج عالیہ تک پہنچائے گا۔ لہٰذا حضرت سید الشہداء کی ان مجالس کا احترام کرنا حقیقی عرفان ہے۔ حضرت سید الشہداء کی مجالس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، دام، درہم، قدم، سخن، جس عنوان سے بھی آپ حضرت سید الشہداء کی خدمت کر سکتے ہیں، یہی عرفان عزا ہے۔ حضرت سید الشہداء کی خدمت کریں، حضرت سید الشہداء کے عزاداروں کی خدمت کریں، مجالس میں شریک ماتمیوں کی خدمت کریں، اگر آپ چاہتے ہیں عرفان عزا حاصل کرنا۔ اور یہ نہ دیکھیں کہ حضرت سید الشہداء کی اس مجلس میں کوئی گنہگار آ رہا ہے۔ متاسفانہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی تنگ نظری پائی جاتی ہے۔ اگر ایک بے نمازی قسم کا شخص مجلس عزا میں آ جائے، اگر ایک گنہگار شخص، ایک لاعبالی شخص مجلس عزا میں آ جائے، تو ہمارا جو ظرف کمزور ہے، ہمارا جو ظرف آلودہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس گنہگار شخص کے اس سید الشہداء کی مجلس میں آنے سے یہ مجلس آلودہ ہو چکی ہے۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ایسے افراد کو مجالس عزا میں نہیں آنا چاہیے۔ نہیں عزیزان، ایسا نہیں ہے۔ یہی افراد انہی مجالس عزا میں بابرکت ہو کر اور پاکیزہ ہو کر واپس جا سکتے ہیں۔ ہم انہیں موقع دیں اور انہیں حضرت سید الشہداء کے اس حقیقی عرفان اور حقیقی معرفت سے آگاہ کروائیں۔ یہ ہمارا وظیفہ ہے، اور اگر ہم اپنے وظیفے میں کوتاہی کریں گے تو جان لیں حضرت سید الشہداء کے حضور ہم خداوند متعال کے ہاں جواب دہ ہیں۔ لہٰذا جب ہم مجلس عزا میں جاتے ہیں تو حضرت سید الشہداء کو مخاطب قرار دے کر کہیں کہ یا ابا عبداللہ، یہ آج ملک بھر میں جہاں جہاں کہیں بھی مجالس عزا دائر ہیں، قائم ہیں، مجھے ان کا ایڈریس معلوم ہے۔ میں اگر آپ کی ان مجالس میں شریک ہونا چاہوں، یعنی آپ تک پہنچنا چاہوں، تو ان مجالس عزا میں شرکت کر کے آپ کے دامن کو تھام سکتا ہوں، آپ کے حضور دعا کو کہہ سکتا ہوں، اور آپ میری دعا کو مستجاب کر کے مجھے مدارج عالیہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ آج میرے پاس یہ ذریعہ موجود ہے، اور وہ ذریعہ ان مجالس عزا کے عنوان سے ہے، ان جلوس ہائے عزا کے عنوان سے ہے، ان سبیلوں کے عنوان سے ہے، اور ان عزاداری کی ان پروگراموں کے عنوان سے جو آج میرے پاس ایک وسیلہ ہے کہ جس وسیلے سے میں آپ کے دامن کو تھام سکتا ہوں۔ آج تو میرے پاس وسیلہ موجود ہے، لیکن روز محشر میرے پاس یہ وسائل موجود نہیں ہوں گے کہ جن کے ذریعے سے میں آپ کا دامن تھام سکوں۔ یا ابا عبداللہ، وہاں آپ مجھے تلاش کریں۔ اس دنیا میں نے آپ کی مجالس عزا کو تلاش کیا اور آیا اور آپ کے دامن کو تھام کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین۔ آج میں آپ کے دامن کو تھام کر آپ پر اور آپ کے اصحاب کی مظلومیت کے اوپر درود و سلام بھیج رہا ہوں۔ کل روز محشر جب مجھے آپ کی ضرورت ہوگی تو یا ابا عبداللہ، وہاں آپ اپنی طائرانہ نگاہ سے مجھے تھام لیجئے گا اور مجھے وہاں کی ہولناکیوں سے نجات عطا کیجئے گا۔ مجھے ان مدارج عالیہ میں اپنے قرب کا مقام دیجئے گا، چونکہ میری جنت تو جنت الحسین ہے، میں اس کے علاوہ کسی اور جنت پر راضی نہیں ہوں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے اس مختصر سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ جہاں کہیں بھی حضرت سید الشہداء کی مجالس عزا منعقد ہو رہی ہیں، خداوند متعال انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ تمام ذاکرین کو، تمام سامعین کو، تمام شرکاء کو، تمام بانیان مجالس کو مزید توفیقات عطا فرمائے تاکہ وہ حضرت سید الشہداء کی ان مجالس عزا کے انعقاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اسی موضوع کو آئندہ دنوں میں بھی جاری رکھیں، اور اگر جاری نہ رکھ سکے تو متبادل ہم اپنے اس
چینل پر مجالس اعضاء کو اپلوڈ کریں گے، آپ انہیں ضرور سماعت کیجیے گا۔ مفید مطالب انشاءاللہ خطبہ ان مجالس اعضاء میں بیان کرتے ہیں اور تیار کر کے آتے ہیں۔ ہمارا وظیفہ ہے کہ ان مجالس اعضاء کو سنیں اور ان سے عرفان اعضاء کو حاصل کریں۔ ہم یہاں حضرت سامل الحجج حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حضور آپ سب کے لیے دعا گو ہیں، آپ سب کی عزاداریوں کی قبولیت کے لیے حضرت علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے حضور دست بے دعا ہیں، اور آپ کی تمام حوائج کی قبولیت کے لیے امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے درخواست گزار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔